بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے نادیہ جمال اور آپ دیکھ رہے ہیں ملک مدنی یوٹیوب چینل۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل ملک مدنی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور بیل کا بٹن دبا لیں تاکہ ہمارے چینل سے ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔ آج ہم ایک ایسی ہستی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس نے دنیا کے ہر ظلم کو سہا۔ عورت ایک ایسی مخلوق جس پر کبھی معاشرے نے انگلی اٹھائی تو کبھی اس کا مداوع کرنے کی کسی دانشور نے قلم، مگر عورت کے مسائل روز اول سے ویسے ہی ہیں۔ جو مسائل ہماری ماؤں کو درپیش تھے انہی مسائل سے آج کی عورت بھی گزر رہی ہے۔ کل بھی بیٹی کو یہی کہہ کر رخصت کیا جاتا تھا کہ اب وہی تمہارا ٹھکانہ ہے، اور آج بھی، مگر حالات میں کسی حد تک بہتری آئی ہے۔ آج عورت ظلم کے خلاف کسی حد تک آواز اٹھانے کے قابل ہو چکی ہے۔ آج عورت ظلم سہنے کی بجائے طلاق لینے کا جگر رکھتی ہے، مگر سوال یہ ہے، کیا اس کے سارے مسائل طلاق لینے سے حل ہو جاتے ہیں؟ کتنی ہی لڑکیاں ایسی ہیں جو دوسری شادی کے بعد بھی پہلے جیسے مسائل کا شکار رہتی ہیں، بلکہ پہلے سے بھی ابتر حالات کو سہتی ہیں، اور ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ مرد بدل جاتا ہے مگر حالات نہیں۔ اگر قرآن کی آیات کو دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام عورت اور مرد کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتا۔ سورۃ بقرہ آیات نمبر 228، جس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے، اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہیں جیسے ان مردوں کے ہیں، اچھائی کے ساتھ۔ ہاں، مردوں کو عورت پر فضیلت ہے اور اللہ تعالیٰ غائب ہے، حکمت والا ہے۔ یہاں پر عورتوں کو مردوں کے برابر حقوق دیے گئے ہیں، اور فضیلت مردوں کو اس لیے دی کہ ان کا کام عورتوں کی عزت اور ان کی حفاظت اور انہیں ضروریات مہیا کرنا ہے۔ جسمانی طور پر اس فضیلت کو برتر کہا گیا ہے، ورنہ مردوں اور عورتوں کے یکساں حقوق ہیں۔ چنانچہ ایک دوسری جگہ کہا گیا ہے، مرد عورتوں پر اقوام ہیں، اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس بنا پر کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کی پیشانی سے نہیں بنایا کہ وہ مرد پر حکومت کرے، نہ ہی اس کے پاؤں کے کہ وہ اس کی غلامی کرے، بلکہ اس کی پسلی تاکہ وہ اس کے دل کے قریب رہے۔ عورت جب بیٹی ہوتی ہے تو باپ کے لیے جنت کا دروازہ کھولتی ہے، بیوی بنتی ہے تو اپنے شوہر کا آدھا دین مکمل کرواتی ہے، اور جب ماں کے درجے پر فائز ہوتی ہے تو جنت اس کے قدموں تلے رکھ دی جاتی ہے۔ اسلام کی روشنی میں دیکھا جائے تو قرآن پاک نے عورت کو بہت اونچا مقام دیا ہے۔ اسلام نے عورت کو وہ عزت دی جو اس سے پہلے کبھی اسے حاصل نہ ہوئی۔ اسلام نے سماج میں اس کا سر بلند رکھا۔ اس نے اسے جو معاشی تحفظ عطا کیا، نزول قرآن سے پہلے اسے کبھی حاصل نہ ہوا۔ نزول قرآن سے پہلے حق و انصاف کا نہیں بلکہ ظلم کا راج رہا۔ ہمیشہ طاقتور نے کمزوروں کو دبایا اور مردوں نے عورت کو ستایا۔ انہیں ہمیشہ پیروں کی جوتیوں کی طرح روندا۔ پیروں کی جوتیاں جو جس طرح کچھ دن پہننے کے بعد کوڑے میں ڈال دی جاتی ہیں، بالکل اسی طرح عورتیں روندی اور پھینکی جاتی ہیں۔ آج مغربی تہذیب کا سلوک بھی عورت کے ساتھ پہلے سے کچھ مختلف نہیں۔ امپاورمنٹ آف وومین کے خوشنما اور دل فریب نعروں سے قطع نظر ان کے اندرونی حالات کا جائزہ لیں تو صاف نظر آئے گا کہ عورت وہاں محفلوں کی زینت بھی ہے اور چولہے کا ایندھن بھی۔ عورت وہاں چھوٹی بڑی کرسیوں پر جلوہ افروز بھی ہے اور اپنی زندگی سے بیزار بھی، درخت کی ہری ٹہنی کی طرف سلگ رہی۔ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے تمام بھائیوں سے میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ تم جب اپنی بہن کے گھر جاؤ تو اپنی بساط کے مطابق کچھ لے کر جاؤ، کیونکہ تمہاری بہن کا تم پر حق اسے والدین کی وراثت سے ملا ہے، اور انتہائی بد نصیب ہے وہ شخص جس کی بہن ناراض ہو اور اس کی یا اس کے بھائی کی موت واقع ہو جائے۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ پاکیزہ رشتہ عطا کیا ہے اور تمہیں تمہارے دکھوں کا سہارا دیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، ضرور لائک کیجیے گا۔ انشاءاللہ جلد ہی ملاقات ہوگی۔ نادیہ جمال کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔